السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسے کہ اس وقت جو ہے پورے سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب وغیرہ پر اور جو چینل ہیں بڑے بڑے وہ بھی چلا رہے ہیں، کچھ آپ لوگ سن رہے ہوں گے یہ جو حالات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے بابا گری مہاراج نے۔ یہ رہنے والا شاید مہاراشٹر کا ہے اور وہیں پر ان کا کوئی پروگرام تھا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اس نے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں اور ابھی تک وہ اپنی بات پر اٹل ہے۔ ابھی ہم نے 78ویں یوم آزادی کا دن منایا اور اسے منائے ہوئے جشن آزادی کو منائے 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اس نے بابا گری مہاراج نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ اس کے بعد میں انٹرویو پہ انٹرویو دے رہا ہے، لیکن سرکار کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ پروٹیسٹ وغیرہ ہونے لگے ہیں، اسلام کو ماننے والے آ گئے ہیں، سڑکوں پر بھی آ گئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مساجد میں ائمہ حضرات علماء کی جماعت بھی پروٹیسٹ پر اتر آئی ہے۔ ہمارا تمام علماء کا اور تمام ائمہ مساجد کا اور تمام عوام کا یہ کہنا ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ جو گستاخی کی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس شخص نے کی ہے اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، اور جو قانون ہے ہمارے انڈیا کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے رہنما یا مثال کے طور پر کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتا ہے، نہ ہی ان کے لیڈروں کو برا کہہ سکتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ان کی فیلنگ کو آہت کیا ہو، لیکن جب بھی اگر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے کہ وہ اسلام پر ہی انگلیاں اٹھاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں یعنی مذہب اسلام میں، ہمارے مذہب اسلام میں یہ ہے کہ کسی بھی یعنی جو باطل مذہب ہیں اگر ان کا کوئی رہنما ہے تو اس کو بھی برا نہ کہا جائے، نہ عبادت گاہوں کو برا کہا جائے، لیکن اس کے وپریت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہیں۔ ہم نہیں کرتے، لیکن جو اور لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے عزیزان ملت اسلامی تو اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں اور کھلے عام گھومتے ہیں۔ حضرات محترم، مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، سیاکار ہو اور کتنا ہی بڑا نکما ہو، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو پوری دنیا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور ابھی تک وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ یہی درخواست ہے حکومت سے کہ اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، اور اریسٹ اس لیے کیے جائے کہ تاکہ ہمارے ملک ہندوستان کا امن قائم رہے۔ اگر وہ اریسٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے ہندوستان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اٹل ہے اور بہت سارے انٹرویو دے چکا ہے، بھئی اسی بات پر اٹل ہے اور میڈیا اس کو چلا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو نہ اس کے انٹرویو کیے جائے بلکہ اس کو اریسٹ کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی اولاد، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام اور دوسری بات یہ ہے، میں ایک بات بھول گیا اس میں اب ایڈ کر دیتا ہوں، کہ جب یہ بیان دیا گیا، بیان دینے کے بعد میں جو مہاراشٹر کے سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کوئی بھی ہمارے پنڈتوں پر کوئی بھی پنڈت کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی مطلب یہ ہوا اس کا سیدھا سادہ کہ یہ خود نہیں کہا ہے اس نے،
पता ना वो कहाँ का रहने वाला है, कौन कैसा कुत्ता है वो, खुद नहीं कहा। इसकी क्या औकात है भाई, लोगों ने देखा भी नहीं आपसे पहले उसको, लेकिन वो खुद नहीं कह सकता है। इसकी उसकी इतनी हिम्मत और जसारत नहीं है, इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है उसके अंदर खुद के है ये बयान देना सीएम का है कि बाल बाका नहीं करे कोई भी, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हुकूमत ये करा रही है और खास कम्युनिटी को, खासकर मुसलमान को, इस्लाम के मानने वालों की, हमारे इस वक्त के अजीम आलिम दीन हैं जिनका नाम सलमान अजहरी है। पूरा इंडिया और बल्कि ये कहिए कि जहां जहां पर भी सुना जाता है तकरीर को, तो हिंदू पाक उन्हें ज्यादातर आवाम जानती है, और खास तो जानते ही हैं, ज्यादातर आवाम जानती है सलमान अजहरी साहब को। उनको अभी तक जेल में इन्होंने बंद करके रखा है। और क्या था जुर्म, सिर्फ ये था कि एक शेर के ऊपर अशार कह रहे थे कुछ, और उसमें एक शेर था जो इन्होंने, हुकूमत ने उस शेर को टारगेट किया है। ठीक है, उस शेर को टारगेट किया, और सलमान अजहरी ने कोई बुरा नहीं कहा है, और ना ही किसी को टारगेट किया है, ना ही किसी मजहब के मानने वालों को टारगेट किया। उन्होंने सिर्फ शेर पढ़ा। बताइए, शेर पढ़ना अगर जुर्म है तो शेर शायरी और भी लोग करते हैं। सिर्फ एक शेर पर जब अब तक अरेस्ट किया जा सकता है और अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो पहली बात तो यह है कि सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए। और तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि सलमान अजहरी के लिए, और उनसे पहले एक और है आलिम दीन कमर उस्मान गनी साहब, उनको भी अरेस्ट कर रखा है। तो हुकूमत से ये कहना है कि इनको रिहा किया जाए, और जो टारगेट इस्लाम को कर रहे हैं उनको खुला छोड़ रहे हैं ये लोग। तो भाई ये एक मुसलमान के मानने वालों पर ये तशद्दुद है और जुल्म है, और ये जुल्म हद से ज्यादा बढ़ रहा है। हमारी फीलिंग को ना मारा जाए। ये जो है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान सबका है, किसी एक खास कम्युनिटी का नहीं है। तभी तो राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। और मुसलमानों ने ये हिंदुस्तान आजाद कराने में एक दो नहीं बल्कि 62,000 मुसलमानों ने अपने खून से इसको सींचा है। कौन नहीं जानता है मौलाना किफायत अली काफी को, कौन नहीं जानता है अजीजान मिल्लत इस्लामी, कौन नहीं जानता है कि जो उलमा ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, और मुसलमानों ने, अवाम और खास ने, तमाम ने कुर्बानियां दी हैं। जितना ये हिंदुस्तान हिंदू का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाइयों का है, और इतना ही मुसलमानों का है।